أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 30 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے رسول بنا کر بھیجا آپ کو، فی امت، امت میں، قد خلت من قبلها، تحقیق گزر چکی اس سے پہلے، امم، کئی امتیں، لتتلو علیہم، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر، الذی، اس چیز کو، اوحینا الیک، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا. قُلْ هُوَ رَبِّي، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. آپ کہہ دیجئے وہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف رجوع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں پیغمبر، لاکھوں پیغمبر اس دنیا میں انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا.
سینکڑوں امتیں گزری، سینکڑوں نبی گزرے، اللہ تعالیٰ نے کذالک سے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسی طرح ہم نے رسول بنا کر آپ کو امت میں بھیجا۔ اسی طرح کذالک بتلا رہا ہے کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی بن کر آئے، نوح علیہ السلام کو بھی رسالت ملی، موسیٰ کلیم اللہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، حضرت خضر اور عزیر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام کو بھی نبوت و رسالت ملی، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو بھی نبوت و رسالت ملی، ادریس علیہ السلام کو بھی نبوت و رسالت ملی، داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، غرض یہ کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رسالت ملی، اور تمام پیغمبروں میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے نبوت و رسالت عطا فرمائی اور آپ پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا۔ اب آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، کسی اور مذہب کی ضرورت نہیں، کسی اور اس دین کی ضرورت نہیں۔ اب نجات کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا، آپ کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے پیدا نہیں ہونا، قرآن پر ایمان لانا، حدیث پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم پڑھ کر سنائیں اور سکھلائیں، اور لوگوں کو حدیث سنائیں اور سمجھائیں، اور لوگوں کا تزکیہ کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، ظاہر اور باطن کو صاف کریں ہر طرح کی غلاظتوں سے، ہر طرح کی ناپاکیوں سے، لوگوں کے نظریات اور عقیدے کو درست فرمائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد تھا، جو اللہ نے جس مقصد کو دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کا درجہ، آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی رفعت اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ بنائی ہے، سب سے زیادہ آپ کو نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و فضائل کو بڑھا دیا، اور آخرت میں بھی سب سے پہلے اللہ نے یہ مقام و اعزاز و رتبہ اور درجہ، فضیلت و عظمت و رفعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی کہ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کے بعد اللہ رب العزت تمام امتوں میں سب سے پہلے امت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور امت میں سب سے پہلے اللہ جل جلالہ جنت میں جس کا داخلہ فرمائیں گے وہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح درجہ بدرجہ امت کے لوگ جنت میں داخل ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ امت میں ایمان لانے والے سب کے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک شخص بھی جنت سے باہر نہیں رہے گا۔ اور فرمایا میرے نبی نے قیامت کے دن تمام امتوں کی 120 صفیں بنیں گی، ان 120 صفوں میں 40 صفیں دیگر قوموں اور امتوں کی ہوں گی،
اور 80 صفحے اس امت کی ہوں گی۔ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی، اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ تعداد اسی امت کی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے تمام پیغمبروں میں اعلیٰ اور افضل بنایا، آپ کی عظمت و رفعت و مقام کو، درجے کو اللہ نے سب سے بلند بنایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بھی تمام قوموں اور امتوں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ سب سے زیادہ اعزازات میرے رب نے اس امت کو عطا فرمائے، سب سے زیادہ میرے رب نے انعامات اس امت کو عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر انعام اس امت کو میرے رب نے یہ عطا فرما دیا کہ بن مانگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا فرما دیا، اور اس پیغمبر کی امت میں پیدا فرما دیا۔ پیغمبروں کی طبیعتیں مچلا کرتی تھی کہ اللہ جب اس امت کے فضائل سنتے کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے، اور اگر یہ امت ہمیں نہیں دینی تو یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا کر دے۔ یہ ہر پیغمبر و نبی کی خواہش رہی۔ آخر میں بنی اسرائیل میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے، آپ نے بھی اللہ سے فریاد کی، اے اللہ اس امت میں مجھے پیدا فرما دے، اس امت کے ساتھ مجھے جوڑ دے، اس امت میں مجھے شامل فرما دے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج بھی آپ آسمانوں پر زندہ ہے۔ قرب و قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر اس امت میں تشریف لائیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، اور 40 سال کے حکومت کا دور ایسا ہوگا جو امن والا ہوگا، سکون والا ہوگا۔ اس بارے میں فرمایا میرے نبی نے کہ اس قدر امن ہوگا کہ بکریاں چر رہی ہوں گی اور بھیڑی بھی ان کے ساتھ چر رہے ہوں گے چراگاہوں میں، لیکن نہ بکریاں بھیڑیوں سے ڈریں گی، نہ بھیڑیاں بکریوں کو چھیڑیں گے، انہیں کھائیں گے۔ اور فرمایا کہ بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور سانپ انہیں ڈسیں گے نہیں، زہریلی بچھوؤں سے کھیلیں گے، بچھو انہیں ڈسیں گے نہیں۔ اس قدر امن والا دور ہوگا، اس طرح محبتوں والا دور ہوگا۔ تو اس دور کے یہ دور ہوگا قیامت کے قریب، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پر جو ہے 40 سال حکومت کریں گے۔ اس 40 سال کے حکومت کے دور کے اندر امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہی محبت ہوں گی، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ایسا دور ان قریب لانے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے اور اس امت کے اندر امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے، حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے، قرآن پاک کی تلاوتیں کریں گے، حدیث پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور اپنی نبوت اور رسالت کو کہ جو اللہ نے ان کے دور میں انہیں ذمہ داریاں عائد فرمائی تھی اس کے مطابق فیصلے نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس امت میں، امت محمدیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کو سب سے زیادہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسی طرح اس امت کو مقام و فضیلت اور درجہ اللہ رب العزت نے تمام امتوں میں سب سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو رسول بنا کر امت میں، قد خلت من قبلہا، تحقیق گزر چکی اس سے پہلے، امم، کئی امتیں۔ جب دیکھیں کہ جتنے پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کو کسی نہ کسی قوم کی طرف، کسی نہ کسی امت کی طرف اللہ جل جلالہ نے ان کی بعثت فرمائی، اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ان پر ایمان لانے والے لوگ، بعض کے پر ایمان لانے والا ایک بھی نہ تھا، بعض پر 2 تھے، بعض پر 4 تھے، بعض پر سینکڑوں تھے، زیادہ تعداد کوئی نہ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ عمر گزارنے والے تھے، 1400 سال میرے رب نے آپ کو عمر عطا فرمائی، 950 سال تک آپ مسلسل دن اور رات تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے،
دن کو نہ چھوڑا، رات کو نہ چھوڑا، صبح کو نہ چھوڑا، شام کو نہ چھوڑا، اعلانیہ بھی تبلیغ فرمائی اور چھپ کر بھی تبلیغ فرمائی، لیکن آپ پر 950 سال کی تبلیغ کے زمانے میں صرف 80-82 لوگ ایمان لائے، اس سے زیادہ ایمان نہیں لائے۔ آپ اندازہ کیجئے، اور ایک طرف میرے نبی نے نبوت مل جانے کے بعد 23 سال اس دھرتی پر گزارے، اور 23 سال کے اندر لوگ ہزاروں میں تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد تعداد میرے نبی پر کے صحابہ کی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر مجمع میں موجود تھے، اور اس کے بعد تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، اور یہ لوگ لاکھوں میں کروڑوں میں پھیل گئے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے والے ہوئے، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے والے ہوئے، آخرت کی فکر رکھنے والے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت میں نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف اللہ نے رسولوں کو نبوت عطا فرما کر، رسالت عطا فرما کر ان کی بعثت فرمائی۔ فرمایا قد خلت من قبلها، تحقیق اس سے پہلے گزر چکی، امم کئی امتیں، لتتلو علیہم، ہم نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، آپ اس انسانوں کی طرف، لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں پر تلاوت کریں اس قرآن کریم کی، الذی اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن اترا یا عربی میں نازل ہوا، چونکہ اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عربی دان تھے، جو عربی کو بولا کرتے تھے، عربی کو سمجھا کرتے تھے۔ میرے رب نے آپ پر قرآن اتارا عربی میں، تو بہت ساری باتیں ایسی تھی جو عربی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ فوراً عرب دان سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا فرمایا ہے ہمارے رب نے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو عربی بھی نہ سمجھا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھایا کرتے تھے، سکھلایا کرتے تھے، تب جا کر انہیں مسائل سمجھ میں آتے، تب جا کر انہیں احکامات سمجھ میں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ایک تو قرآن پاک پڑھ کر لوگوں کو سنانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو اللہ کے احکامات سے اجاگر کرنا، دوسرا مقصد حکمت کی تفسیر یہ کی گئی حدیث ہے، سنت ہے، تیسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ ہے کہ لوگوں کو باطن کو صاف کرنا، ظاہر کو صاف کرنا۔ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کا ایمان ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو صفت ایمان مجمل میں میرے رب نے بیان کر دیا ہے کہ آمنت باللہ، کہ تم میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ و نظریہ ہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اب اللہ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، دسترس، مقنن، قانون ساز اللہ کی ذات ہے، داتا اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے روئے زمین پر، رب کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ آمنت باللہ، اس طرح تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکہ وکتبی ورسلی، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسالوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیری، اچھی بری تقدیر پر۔ اللہ جو ہے ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسولوں میں ایمان لانے میں آخری پیغمبر تسلیم کر کر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ من اللہ تعالی والبعد بعث الموت، اور فرمایا کہ بعثت بعد الموت، یعنی موت کے بعد اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ اس بات کا نظریہ اور یقین دلوں میں بٹھا کر رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی عقائد صفت ایمان مجمل میں بیان کر دیے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، بعثت بعد الموت پر ایمان لانا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا،
یہ لوگ انکار کرتے ہیں رحمان کا۔ کافر لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن ضد اور عناد کی بنا پر بسا اوقات کسی بات پر اڑ جایا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت شرائط حدیبیہ طے ہو چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ لکھو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے تو جو مخالفین تھے انہوں نے کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنا بلکہ بسمک اللہم لکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھنا، رحمان کو تو تم بھی مانتے ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رحمان کو نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کا ہی نام ذات رحمان بھی ہے، لیکن ضد کی بنا پر کہنے لگے نہیں، رحمان نہیں لکھنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم پھر ورنہ فیصلے پر آمادہ نہیں ہوں گے، ان شرائط کو قبول نہیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر یہ لکھا گیا۔ غرض یہ کہ آپ یہ لوگ حالانکہ رحمان کو مانتے بھی تھے لیکن اس کے باوجود ضد کی بنا پر، عناد کی بنا پر رحمان کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب نے فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہوا ربی لا الہ الا ہو، کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی دسترس نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقنن قانون ساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے، مخلوق ہمیشہ سے نہیں نہ ہمیشہ رہے گی، اللہ کسی کا محتاج نہیں، یہ مخلوق سب کی محتاج ہے، اللہ کھانے سے، پینے سے، رہنے سے، سہنے سے، لباس سے، پوشاک سے، اللہ رب العزت ہر طرح کی انسانی مخلوقی ضروریات سے پاک و صاف ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، سب کے سب خزانے میرے رب کے ہیں۔ انسانوں کے پاس جو عارضی خزانے ہیں، دولت ہے، مال ہے، جائیداد، پراپرٹی، گھر بنگلے ہیں، سب ایک نہ ایک دن موت ان سے چھڑا دے گی، لیکن حقیقی ملکیت اللہ کی ہے، زمینوں پر بھی، آسمان پر بھی، مشرق میں بھی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، تحت الثرى پر بھی اور عرش معلیٰ پر بھی اللہ رب العزت ہی کا اقتدار ہے، حقیقی حکومت ہے۔ لہٰذا اے میرے پیغمبر ان سے آپ کہیے کہ میرے سوا کسی کو تم مشکل کشا نہ بناؤ، میرے سوا کسی کے سامنے تم پیشانیوں کو نہ رگڑو، میرے سوا کسی کے سامنے تم سجدے نہ کرو، میرے سوا کسی سے تم فریاد نہ کرو، میرے سوا کسی کے سامنے تم نہ جھکو۔ اے میرے پیغمبر انہیں سمجھائیے کہ میں رب ہوں، مجھے رب تسلیم کرے، میں اللہ ہوں، مجھے اللہ تسلیم کرے، میں رحمان ہوں، مجھے رحمان تسلیم کرے، میں رحیم ہوں، مجھے رحیم تسلیم کرے، میں کریم ہوں، مجھے کریم تسلیم کرے، میں حفیظ ہوں، مجھے حفیظ تسلیم کرے، میں ستار العیوب ہوں، مجھے ستار العیوب تسلیم کرے، میں غفار الذنوب ہوں، مجھے غفار الذنوب تسلیم کرے۔ غرض یہ اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، بعثت بعد الموت پر، ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کرنا، آپ کی تعلیمات پر ایمان لانا اور قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا علیہ توکلت، آپ کہیے اے میرے پیغمبر کہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا، یعنی اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ پر توکل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا، ایک مسافر دور سے سفر کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب کوئی مسافر تشریف لاتا تو پوچھا کرتے تھے کہاں سے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے، کچھ دن ٹھہرنا ہے یا واپس جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کے رہنے سہنے کے انتظامات بھی فرمانا ہوتے تھے، کھانے پینے کے انتظامات بھی فرمانا ہوتے تھے، اور پھر پوچھا کرتے تھے کس چیز پر آئے ہو، پیدل آئے ہو، سواری پر آئے ہو، تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پوچھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے، فرمایا فلان جگہ سے آئے ہو، کس چیز پر آئے، فرمایا سواری پر آئے ہو، کیا سواری، فرمایا اونٹنی ہے، فرمایا کہ کیا اونٹنی کو کیا کیا، فرمایا کہ اللہ کے پر توکل پر چھوڑ آیا ہوں، فرمایا باندھا نہیں کسی چیز سے، فرمایا نہیں باندھا، پھر فرمایا کہ یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے،
یہ تعطل ہے، توکل نہیں ہے۔ اس کی ٹانگوں کو پہلے اچھی طرح سے باندھو، پھر اللہ پر توکل رکھو۔ اس طرح نہ کرو کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا اور پھر کہو کہ میں نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ پر توکل تب کرو تب پہلے اسباب پیدا کر لو۔ اسباب کیا ہیں اسے اچھی طرح سے باندھ لو اور پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اسی طرح پہلے ظاہری طور پر آپ کوئی بھی کام کریں اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو اور پھر اللہ کے سپرد کر دو، اللہ کے حوالے کر دو۔ تم روزگار کے لیے گھروں سے نکلو لیکن اللہ سے رزق مانگو۔ جب تم قدم اٹھاؤ گے باہر تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، زراعت کے لیے، آپ روزگار کے لیے نکلو گے، اللہ پر بھروسہ کر کر رکھو کہ میرے رب نے میرے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ مجھے ملے گا۔ اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے، تھوڑا دیں یا زیادہ دیں، جتنی اس کی تقدیر میں، اس کے مقدر میں میرے رب نے ہر دن صبح اور شام اور رات کا جتنا کھانا، جتنا رزق، جتنا مال اللہ نے لکھا ہے اسے ضرور مل کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، اور اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع رکھنا چاہیے، ہر وقت، خوشی میں بھی غمی میں بھی۔ خوشی میں عام طور پہ انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں، غموں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انسان خوش ہے، خوشحالیوں میں ہے، تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کو دل میں بسا کر رکھے، اللہ کو ہمیشہ دل میں اللہ کی یاد کو تازہ رکھے۔ اور اگر تمہیں غم ہے اور پریشانی ہے تب بھی اللہ کو یاد کرے۔ عام طور پہ انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے خوشیوں میں، خوشحالیوں میں، جب جوں امیر ہوتا جاتا ہے، جوں بڑا ہوتا جاتا ہے، ظاہری اقتدار ملتا ہے، ظاہری شہرت ملتی ہے، عارضی شہرت ملتی ہے، عارضی حکومتیں ملتی ہیں، تو انسان اکڑ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، کبریائی میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ کبریائی اللہ کی صفت ہے، انسانوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ اللہ جو حکومت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، جو اللہ امارت دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، جو اللہ امیری دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، استغفار کرو اور یہ عزم کرو کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا۔ تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ دلوں میں اللہ کو بسا کر رکھو، اللہ سے عشق کرو، اللہ سے محبت کرو۔ وہ با وفا ہے، تم بے وفا ہو، وہ تمہارا منتظر ہے، تم اس سے رخ موڑے ہوئے ہو۔ تم اللہ کو پکارو گے وہ 10 مرتبہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ اس لیے تو حدیث پاک میں فرمایا تم 1 قدم چلو گے وہ 2 قدم آئے گا، تم 2 قدم چلو گے وہ 10 قدم آئے گا۔ یعنی اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، تم ذرا سا رب کی طرف توجہ کرو گے وہ تم سے پوری طرح تمہاری طرف توجہ کرے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے سچا عشق کرو اور اس کو اپنے لیے اصل وفادار سمجھو کہ اللہ تمہارا حقیقی وفادار ہے، حقیقی دوست ہے۔ اس کے سوا دنیا میں سب مطلبی رشتے ہیں، ناطے ہیں۔ اگر کوئی حقیقی رشتہ رکھنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ سے سچا عشق کرو، اسی کی محبت میں زندگی بسر کرو اور اس کے احکامات کو پیش نظر رکھو، شریعت اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، باقی سب کا سب دھوکہ اور فرار ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کو کامل سمجھ نصیب فرمائے۔